سمجھتے تھے کہ یہ اخلاق کے اندر رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، اللہ تک پہنچنے میں رکاوٹ پیدا کرنے والے ہیں، لیکن اسلام نے اس کی مخالفت کر دی۔ اسلام کہتا ہے کہ نکاح کے ذریعے سے انسان جتنا با اخلاق ہو سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ تک آسانی سے پہنچ سکتا ہے، کسی اور چیز کے ذریعے سے نہیں پہنچ سکتا۔ اس لیے کہ اخلاق کہتے ہیں اچھے معاملات کو، اور یہ انسان نکاح کے ذریعے سے سیکھ جاتا ہے کہ میں کس طرح اچھے اچھے اخلاق والا ہو جاؤں۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دے رہے ہیں کہ خیرکم، تم میں سب سے بہتر کون ہے؟ خیرکم لأہلی، جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہو، وَأَنَا خیرکم لأہلی، اور میں تم میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے زیادہ اچھا ہوں، سب سے زیادہ اچھا ہوں۔ چونکہ انسان کا جو جوڑا ہے، جس کو قرآن نے فرمایا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ عورتیں تمہارے لیے لباس ہے، پوشاک ہیں، اور تم ان کے لیے پوشاک ہو۔ ایک دوسرے کے لیے پردہ ہے، ایک دوسرے کے لیے لباس ہے، پوشاک ہے، جس کے ذریعے سے بہت سارے عیوب چھپ جاتے ہیں۔ اندر کیا کیا عیب ہے سب چھپ گیا۔ لباس ہر قسم کے باہر کی آلودگی سے حفاظت کرتا ہے، گرمی سے، سردی سے، ہر قسم کی چیز سے حفاظت کرتا ہے۔ تو ایک دوسرے کا سپورٹ میاں بیوی کے لیے ہر قسم کے ناگہانی آفات اور برائیوں سے کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر دیتا ہے۔ یہ بہت ہی قیمتی جوڑا ہے، جس کی قرآن نے مقصد کو بیان کر دیا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں میں سے جوڑے کو پیدا کیا، جوڑوں کو پیدا کیا، میاں بیوی یہ جوڑا، اس کو اللہ نے پیدا کیا۔ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ ان کے ذریعے سے تم کو سکون حاصل ہو جائے۔ باہر کا سارا ٹینشن گھر میں جب آ جاتا ہے، بیوی بچوں سے مل جاتا ہے، وہ پورا ٹینشن ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب کہ گھر میں بھی سکون اس کو حاصل ہو۔ اگر گھر ہی ہمارا بالکل اجڑ گیا ہو، گھر ہی کے اندر اگر ہمارے جھگڑے چل رہے ہوں، گھر ہی کے اندر اگر ہمارے معاملات خراب ہیں، تو یہ انسان سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ تو گھر کا ماحول پرسکون ہو جائے، اس کے لیے ہم کو کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہم کو سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ سیرت میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے کیا رہبری فرمائی ہے، کیا مقصد بیان کیا ہے۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت خدیجہ کی تعریف کر رہے ہیں، دیگر ازواج مطہرات کی کیا کر رہے ہیں؟ تعریف کر رہے ہیں۔ یہ تعریف کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس بات کا اس میں اظہار ہوتا ہے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا بھر کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت کون ہے؟ تو فرمایا کہ مریم بنت عمران ہے، حضرت مریم علیہ السلام، عیسیٰ السلام کی والدہ۔ یہ تمام دنیا کی عورتوں میں سب سے بہتر عورت ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا بھر کی عورتوں میں سب سے بہتر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کس وجہ سے بہتر ہے؟ کیا ان کی وجوہات ہیں؟ کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سپورٹ کیا، ساتھ دیا۔ اللہ کے رسول کا جب ان سے نکاح ہوا تو اللہ کے رسول کی عمر 25 سال کی تھی اور ان کی 40 سال کی تھی۔ 25 سال تک مزید اللہ کے رسول ان کے نکاح میں رہے، تب تک کسی سے نکاح نہیں کیا تھا۔ 65 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ 40 سے لے کے 65، 25 سال تک یہ اللہ کے رسول کے نکاح میں رہی۔ ان کے انتقال کے بعد پھر اللہ کے رسول نے دیگر نکاح کیے۔ 25 سال میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا جو سپورٹ رہا وہ ہر اعتبار سے رہا۔ مجھ کو ان میں سے صرف ایک بات کو ذکر کرنا ہے کہ حضرت خدیجہ نے جو اللہ کے رسول کے بلکہ ہر اچھے شوہر کے جو اوصاف بیان کیے ہیں، وہ صفات ہمارے اندر پیدا کرنا ہے، جس سے گھر میں سکون پیدا ہو جائے گا۔ اللہ کے رسول سے جب وہی اتری تھی غار کے اندر تو گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی، خوف لگ رہا تھا کہ میں مر جاؤں گا، مجھ کو کیا ہوگا، ہر اعتبار سے ڈر خوف لگ رہا تھا۔ گھر میں جب آئے بدن پر کپکہاٹ ہے، بدن کانپ رہا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا زملو جی، مجھ کو چادر اوڑاؤ، چادر اوڑاؤ۔ چادر اوڑائی گئی، ٹھنڈا ہو گیا۔ جب سب کچھ پوچھا کیا حال ہے تو حال بتا دیا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ کیوں رسوا نہیں کرے گا؟ انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو۔ اوصاف بیان کر رہے ہیں، انک لتصل الرحم، تم صلہ رحمی کرتے ہو۔
وتصدق الحدیث، تم بات سچ کرتے ہو، جھوٹ نہیں بولتے، تمہاری بات ہر کیا رہتی ہے؟ سچی رہتی ہے۔ صادق امین جو لقب ملا کفار کی طرف سے اللہ کے رسول کو لقب ملا کہ یہ سچے ہیں، یہ امانت دار ہیں۔ وتحمل الکل، تم دوسرے کے بوجھ کو اٹھاتے ہو، دوسرا پریشانی میں ہے، حالات میں ہے، اس کی پریشانی میں، حالات میں آپ سپورٹ کرتے ہو، ساتھ دیتے ہو، اس کے غم کو اپنا غم سمجھتے ہو، اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھتے ہو۔ نکاح سے یہی ہم کو سمجھنا ہے، بیوی کا غم درد ہمارا غم درد ہے، ہمارا غم درد بیوی کا غم درد ہے۔ ہر ایک دوسرے کو خوشی میں اور غم میں کیا ہونا ہے؟ ہم کو پارٹنر بننا ہے، ساتھ دینا ہے، یہ ہمارا پارٹنر ہے۔ پارٹنر کو آدمی کس طرح سے نبھاتا ہے، ان کے تکلیفوں کو، ان کے ہر قسم کی پریشانیوں کو برداشت کر لیتا ہے، اس لیے کوئی سمجھتا ہے کہ اپنے کو لمبے دیر تک چلنا ہے۔ اگر میں کچھ ٹیڑھا میرا ہو گیا، الٹی سلٹی بول دیا، تو ایسے سے میرا پارٹنر ٹوٹ جائے گا۔ پارٹنر کیا ہوگا؟ ٹوٹ گیا۔ پارٹنر ٹوٹ گیا تو پھر بنتا نہیں۔ ایک کاغذ لیجیے، آپ زیروکس کاغذ لیجیے، کاغذ کو نچوڑ لیجیے، نچوڑیں گے تو پورا کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا۔ پھر اچھا کریں گے نا تو پورا تو ہو جائے گا، لیکن اس کے اندر دراڑیں پڑے رہیں گے، کیا رہیں گے؟ تو گالیاں ہم دیں گے، ہم اپنی زبان کو غلط استعمال کریں گے، 2 پھٹکے ماریں گے، پھر بعد میں بیوی کو کتنا بھی ہم سمجھائیں وقتی طور پر سمجھ جائیں گے، لیکن دل میں دراڑ پڑ گئی۔ اس لیے ہاتھ اٹھانے سے پہلے، زبان سے کچھ کہنے سے پہلے 1000 مرتبہ ہم کو سوچنا ہے کہ میں نے اگر اپنے غصے کو پی لیا تو کتنا فائدہ ہے، اور اتار دیا تو کتنا نقصان ہے۔ آج بہت سارے کیسز واقعات ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ اس کا واحد وجہ یہی ہے کہ اصل دینداری نہیں۔ ہم جتنا دین کے اعتبار سے ان کے اندر خیرخواہی پیدا کریں گے، دین کے اعتبار سے ان کے اندر آخرت کا فکر ڈر پیدا کریں گے، سارے مسائل کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے حل ہو جائیں گے۔ تو خدیجہ رضی اللہ عنہ کہہ رہی ہے کہ وہ تقسیم المعدوم، کہ آپ جو بیچارہ پرسان حال نہیں ہے اس کو آپ کما کر دیتے ہیں، کمانے میں آپ اس کا سپورٹ کرتے ہیں، مسکین ہے، غریب ہے، اس کا آپ ساتھ دیتے ہیں، سپورٹ کرتے ہیں، اس کو کمانے والا بنا دیتے ہیں، اس کو اپنے پیروں پر کھڑا کرتے ہیں۔ وَتَقْرِي الضَّيْفِ، مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان آنے کے بعد دل میں ناگواری نہیں رہتی، خوش ہو جاتے ہو، خوش ہو جاتے ہو۔ مہمان نوازی کا صفت بیان کیا، اور فرمایا آخر میں وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، تم حق کی راہ میں مدد کرتے ہو۔ حق بات جہاں پر بھی کہی جائے، بولی جائے، سنی جائے، اور جہاں پر بھی لوگ حق پر چلتے ہیں تو حق کا سپورٹ کرتے ہو، باطل کا سپورٹ نہیں کرتے کہ فلانے نے کچھ ہم کو بول دیا، سنا ہے، کیا کیسا سنا پتہ نہیں، اور ہم اس کے سپورٹ میں ہو گئے۔ اکثر یہ ہوتا ہے، واقعات ہوتے ہیں کہ بس ہمارا گھر کا کوئی کسی نے کچھ بول دیا تو پورا خاندان اس کو حملہ کرنے کے لیے آ جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اسی وجہ سے کہ ہمارا خاندان کا فرد لڑ رہا ہے، بلکہ ہم کو بیٹھ کر حل کرنا ہے مسئلہ، کس وجہ سے مسئلہ پیش آ گیا۔ تو میاں بیوی کے اندر بھی اس طرح کی ناچاکیاں ہو جاتی ہیں، باہر کی بہت ساری چیزیں سنتے ہیں اور یہاں پر جھگڑا کرتے ہیں۔ تو بیٹھ کر ہم اس کا اصل حل معلوم کریں کہ ہمیں اصل کس وجہ سے یہ جھگڑا پیدا ہو گیا، کس وجہ سے بیوی کے دل میں میری نفرت بیٹھ گئی، کیا وجہ ہے۔ اگر ہم اس کو رفیق حیات سمجھتے ہیں، ہر جگہ اس کو اپنے ساتھ میں لیتے ہیں، تو ایسی صورت میں یہ ہماری گاڑی کیا ہو جائیں گے؟ آگے چلیں گے، ورنہ کیا ہو جائیں گے؟ ٹوٹ جائیں گے۔ ہر بات میں اس کو ڈانٹ ڈپٹ کے بجائے پیار محبت سے کام لینے کی کوشش کریں، شکوہ شکایت اور 10 اس کی خرابیاں نکالنے کی بجائے اس کی کیا کریں؟ ہم تعریف کریں۔ ایک مرتبہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ، حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہ کو کہہ دیا کہ یہودی کی بیٹی ہے، صفیہ بنت حی بن اخطب، یہ کیا یہودی کی بیٹی ہے، ایسا طنزیہ کلمہ کہہ دیا، تو جس کی وجہ سے حضرت صفیہ ناراض ہو گئی، اللہ کے رسول سے عرض کر دیا کہ حفصہ نے مجھ کو ایسا کہا ہے رضی اللہ عنہ۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے ان کو یہ جواب کیوں نہیں دیا کہ میں نبی کی بیٹی ہوں اور میرا چچا بھی نبی ہیں اور آج میں نبی ہی کے نکاح میں ہوں، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کے خاندانی حضرت ہارون علیہ السلام باپ بنتے ہیں، اور ان کے چچا حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ بھی نبی ہیں، اور اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ہیں، اس سے بڑھ کر تمہارے لیے کیا سعادت ہو سکتی ہے؟ تو حضرت حفصہ نے حضرت صفیہ کو جو بات غصے میں کہی تھی وہ ساری بھول گئی، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ساری بات بھول گئی، کس وجہ سے کہ اللہ کے رسول نے ان کا مرتبہ کیا ہے وہ بتایا کیا کہ تمہارا تو درجہ اور مرتبہ اتنا اونچا ہے، دوسرے نے جو کچھ کہا ہے اس سے تم ٹینشن مت لو، اس سے تم ناراض نہ ہو جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس طرح کی کیا تعریف کیا، حضرت حفصہ نے کہا اتق اللہ یا
صفیہ، حضرت صفیہ سے کہا، یا حضرت حفصہ سے کہا، عمر کی بیٹی حضرت حفصہ سے کہا کہ اے حفصہ تم کیا کرو، اللہ سے ڈرو. کہنے کا مقصود ہے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو، تکلیف نہ ہو. ایک تو زبان سے آدمی کی تعریف کرے، ایک عمل سے تعریف کرے، عمل سے اظہار کرے کہ ہم آپ سے کیا کر رہے ہیں، محبت کر رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے، مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ میں پانی کا گلاس پیتی ہوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بعد وہ دیتی ہوں تو اللہ کے رسول اسی جگہ پر ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے میں نے پانی کا گلاس پیا ہے. جس جگہ سے میں نے پیا اللہ کے رسول اسی جگہ سے پیتے تھے. اسی طرح میں ہڈی پر سے گوشت کھایا کرتی تھی اور پھر میں وہ ہڈی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کرتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ سے کھاتے تھے جس جگہ سے میں نے کھایا ہے. عمل کے اعتبار سے بتا رہے کہ ہم سے کیا کریں، محبت کر رہے ہیں. اب کے دکھ درد میں ہر جگہ پر کیا ہے، شریک ہیں. وفات سے پہلے اللہ کے رسول سخت بیماری کے اندر مبتلا ہوئے تھے. بار بار پوچھتے تھے کل میری باری کہاں پر ہے، کل مجھ کو کس کے گھر پر جانا ہے. ازواج مطہرات نے سمجھ لیا اور کہا کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہ کے ہاں اپنی بیماری کے دن گزار سکتے ہو، کہ سکون ہوتا ہے ان کے یہاں. اور فرمایا اللہ کے رسول نے کہ کسی کے لحاف میں مجھے وہی کبھی نہیں آئی. کسی کے لحاف میں، ازواج مطہرات کے لحاف میں ساتھ میں سوتے تھے تو مجھ کو وہی نہیں آتی تھی، لیکن عائشہ رضی اللہ عنہ کے لحاف میں سوتا ہوں تو مجھ کو وہی بھی آتی ہیں. یہ اللہ کے رسول نے ان کی دل جوئی کی. اس طرح ہم عورتوں کی کیا کریں، تعریف کریں، ان کے دل کو کیا کریں، جیتنے کی کوشش کریں. جبکہ آج ہمارا مزاج پورا بدل گیا ہے. ہم ان کو ٹینشن دے کے جاتے ہیں. گھر سے جب نکل رہے ہیں، آفس میں جا رہے ہیں تو ٹینشن والی بات کر دی، پوری دن وہ سوچ رہی ہے کہ شو نے مجھ کو ایسا بولا، ایسا ٹینشن کی بات کر دی. کھانے کے لیے بیٹھے تو ٹینشن کی بات شروع کر دی، کھانا خراب. سونے کے لے گئے تو ٹینشن کی بات کر دی، پوری نیند خراب. تو یہ ٹوچن دینا ہم کیا کرتے، چھوڑ دیں. جھگڑے بات بات پر چیز کرنے کی ہم سے کیا ہے، جو عادت بنی اس کو ختم کر دیں. صبر و تحمل کے بغیر گاڑی نہیں چلتی. صبر و تحمل سے ہم کام کر رہے ہیں، اس کی ہم کوشش کریں کہ جتنا صبر و تحمل کریں گے اتنے ہم کیا کریں گے، برداشت کی ہم کے اندر صلاحیت رکھیں. وہ اگر کچھ بولتی ہیں، کچھ اپنا نکالتی ہیں تو نکالنے دو. اگر ہم کو ڈانٹتی ہے، ڈپٹتی ہے، نکالتی ہے تو جتنا نکلے گا، لاوا جتنا نکالتا ہے، جب ہمارا پھوڑا ہو جاتا ہے، پھوڑوں میں سے جتنا نکلے گا اتنا سکون آدمی کو ہو جاتا ہے. تو دل کی جتنی ان کی بھڑاس ہے سب سننے کے اپنے اندر کیا کرنا ہے، کیپیسٹی عادت رکھنا ہے. اور پھر عادت رکھنے کے بعد، اس کو سمجھنے کے بعد اگر ہم سے کچھ حل بنتا ہے تو ہم کو حل دینا ہے. ان سے کچھ حل بنتا ہے، ان کی کچھ کیا ہے، کچھ غلط فہمی کبھی رہتی ہے تو غلط فہمی کی ہم کو کیا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے. یہ نوبت جھگڑے پر نہیں آنا چاہیے، یہ نوبت مار دھاڑ پر نہیں آنا چاہیے، یہ نوبت ہمارے گالی گلوچ پر نہیں آنی چاہیے. آج بات بات میں گالی، اور پھر شیطان بیچ میں رہتا ہے کہ کسی طرح تفریق ہو جائے. آدمی غصے میں کیا بولتا ہے اس کو احساس نہیں پھر ہوتا، پھر بعد میں روتا پھرتا ہے کہ میں نے طلاق دے دی، طلاق کے الفاظ بول دیے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے طلاق کے الفاظ جب تک 3 مرتبہ نہیں بولے تب تک طلاق نہیں ہوتی، بلکہ ایک مرتبہ بھی ہم نے اگر بول دیا کہ میں نے تجھ کو چھوڑ دیا تو یہ ہمارے ہاتھ میں سے نکل گئی. بلکہ اگر کسی کو طلاق دینا ہے تو ایک ہی طلاق دے دیں. اور آدمی 3 مرتبہ دیتا ہے تو ایسی صورت میں وہ ہمیشہ اگر اس کی ہو جاتے حرام ہو جاتے ہیں. پھر اس سے بہت سارے مسائل ہیں کہ کس طرح سے حلال ہو جائے. تو اسی لیے سمجھ لیجیے کہ یہ نوبت، یہ شیطان درار بیچ میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے. اور معمولی سی چیز رہتی، کیا رہتی، ایک 50 سال کا جوڑا تھا، 50 سال پیار محبت سے رہتا تھا. کس طرح سے پیار محبت سے رہتا تھا. تو ایک مرتبہ اس کی بیٹی اس کے گھر پہ آئی تھی. تو بیٹی نے دیکھا کہ باپ نے گیلا ٹاول کیا ہاتھ پوچھے اور بیڈ پر ڈال کے چلا گیا کسی کام میں. تو بیٹی نے بھی دیکھا اور ماں نے بھی دیکھا، لیکن ماں نے کچھ نہیں کہا، ماں نے کچھ نہیں کہا. باپ گھر سے نکل گیا. تو بیٹی نے امی سے شکایت کی کہ امی جان اپنے ابا کو کچھ نہیں کہا. ابا نے گیلا پورا کپڑا ٹاول کہاں پر ڈال دیا، بیڈ پر ڈال دیا. اس کی اسے بیڈ کیا ہوگی، گیلے ہوگی. تو والدہ نے کیا کیا، وہ ٹاول کو لے کے ڈسٹ بن ہے جہاں پر گیلے کپڑے رہتے ہیں، گندے کپڑے، وہاں پر کیا کرتے رکھ دیا، کچھ زبان سے نہیں کہا. اور بیٹے کو کہا کہ اگر میں والد صاحب کو اس وقت ٹوک دیتی، بول دیتی کہ آپ کو سمجھتا نہیں کہاں پر کپڑے رکھنے کی جگہ ہے، تو ایک جنگ نئی چھڑ جاتی. اس جنگ کا حل کیا تھا کہ میں نے اس کا آسانی سے حل کر دیا کہ کپڑا جہاں پر رکھنا تھا میں نے وہاں پر کیا کرتے رکھ دیا. اس طرح 10 جنگ روزانہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، کیپیسٹی نہیں ہے. پھر آدمی کیا ہو جاتا ہے، برداشت نہیں کرتا، اور پھر نوبت کیا ہوتا ہے، طلاق اور خلا پر آ جاتی ہے. اس لیے بہت ساری چیزیں ہیں، اگر ہم برداشت کر رہیں گے تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا، اگر تم صبر کرو گے اور سمجھ اللہ سے ڈرتے رہو گے تو اس کا فائدہ کیا ہے، زیادہ ہے. اسی لیے جتنا ہم سے کوشش کرنا ہے کہ اپنی زبان کو اور اپنے سمجھیے کہ ہاتھوں کو حفاظت کرنا ہے. اَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ،
کہ تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے، ہر ایک سے اس کے ذمہ داری کے متعلق کیا کیا جانے والا ہے، پوچھا جانے والا ہے. پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ گھر کے کچھ ذمہ دار ہیں، کہ عورت یہ گھر کی ذمہ دار ہے، گھر کے اندر شوہر کی کیا ہے، مال کی حفاظت کی ذمہ دار اس کے اوپر ہے، بچوں کی دیکھ ریکھ وہ کر رہی ہے. اسی طرح شوہر پر ذمہ ہے کہ اس کیا کرے، گھر والی کی دان نف کی فکر کرے، کھانے پینے کی فکر کرے. یہ شوہر کی ذمہ داری ہے. اگر ہر ایک اپنی ذمہ داری سمجھ لیتا ہے اور دوسرے کی اس میں ٹانگ نہیں اڑاتا ہے تو جھگڑے کبھی نہیں ہوں گے. اب گھر میں شوہر داخل ہوتا ہے، یہ ڈسٹبن یہاں پر کیوں رہے گا، یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے، ویسا کیوں کیا، آتے ہی شکایت شروع. بلکہ طریقہ یہ ہے کہ سنت کے مطابق ہم آئے، سلام کریں، چہرے پر مسکراہٹ ہو. 10 ٹینشن یہ ہمارے باہر کے رہیں گے، ہم سارے ٹینشن گھر پہ نہیں نکالیں گے. گھر میں لی تسکن الیہا، سکون ہم کو حاصل کرنا ہے. تو جب بھی ہمارے گھر میں داخل ہونے کا ارادہ ہو تو ہم اپنے چہرے پر مسکراہٹ پیدا کریں گے. اس کو احساس بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے سر پر اور کیا ٹینشن پائل کے آئے ہیں ہم. لہذا اگر اس طرح سے ہم چلتے رہیں گے تو یہ ہمارا میاں بیوی کا جو رشتہ ہے یہ موت تک برقرار رہے گا اور محبت کے ساتھ چلے گا. اللہ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.